اگر شوہر بیوی کو ختم دلانے کے پابند کرے، دیکھیں اصولی بات یاد رکھو، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اب بیوی کو کہے تم پردہ نہ کرو، بال کٹاؤ، فیشن کرو، پینٹ پہنو، جین پہن کے باہر نکلو، تو یہ ضروری نہیں کہ بیوی اس کی بات مانے۔ یا بیوی خامد کو کہے کہ تم داڑھی مڈا ڈالو، تو یہ چیزیں جو ہے یاد رکھیں، اللہ کی نافرمانی کا کوئی حکم کرنے والا بھی مجرم ہے، لیکن اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ جب ختم دلانا بدعت ہے تو کیوں دے وہ ختم؟ اس نے دلانا ہے خود کرتا رہے، بیوی کو کیوں مجبور کرتا ہے کہ وہ بھی بدعت میں شریک ہو؟ اگر ہم اپنے ماں باپ کو صدقہ دینے کے لیے، جاریہ کے لیے مسجد میں پنکھے لگوائے، کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ثواب تو اللہ نے دینا ہے نا، وہ تو جان رہے ہیں کہ آپ نے کس لیے لگائے ہیں، نہ کسی کو بتانا ہے نہ کسی کو کہنا ہے، بالکل، بلکہ صدقہ خاموشی سے کیا کریں۔ میری بیوہ بہن ہے، اس کے 4 بچے بھی ہیں، بہرحال آپ پر ان کا نفقہ واجب نہیں ہے، لیکن آپ کا فرض بنتا ہے، آخر آپ کی بہن ہے۔ بہن سے زیادہ قریبی رشتہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے نا کہ حجاج ابن یوسف نے ایک بستی پہ حملہ کیا تو لوگوں کو قید کر لیا، ایک عورت کے خاوند کو بھی قید کیا، بیٹے کو بھی قید کیا، بھائی کو بھی قید کیا، وہ تینوں حجاج کی قید میں آ گئے۔ اور لوگ جانتے تھے کہ حجاج کے بعد رحم کی تو کوئی بات ہی نہیں، اس کی تو لغت میں بھی رحم کا لفظ نہیں ہے، وہ تو صرف تلوار چلانا جانتا ہے۔ حسین نے پہلے دن بغداد میں بھی یہی کہا تھا کہ بغداد والو، تمہارا سروں کا فصل پک چکا ہے، اللہ نے مجھے کاٹنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو بہرحال وہ عورت بیچاری روتی پیٹتی ہوئی کسی طرح حجاج بن یوسف کے دربار میں پہنچ گئی، اور انہوں نے کہا حجاج مہربانی کرو، میرا بیٹا بھی پکڑ لیا، بھائی بھی پکڑ لیا، خاوند بھی پکڑ لیا، میں کہاں جاؤں عورت، مہربانی کرو۔ حجاج بھی کسی موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، ان 3 میں سے ایک چن لو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا فوراً کہا، انہوں نے کہا میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ حجاج بڑا حیران ہوا، انہوں نے کہا کیا کہہ رہی ہو؟ خاوند کی بات بھی نہیں کی، بیٹے کی بھی نہیں کی، بھائی کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا حجاج تم سمجھدار آدمی ہو کہ الزوج موجود، اگر میرا خاوند مر گیا میں اور شادی کر لوں گی، خاوند تو ملتے ہی ملتے ہیں نا، والولد مولود، اور بچہ بھی میں جن لوں گی جب شادی کروں گی تو، لیکن والاخ مفقود، بھائی میں کہاں سے لے آؤں گی؟ تو اس لیے بھائی کا تو مقام سب سے اہم ہے۔ اسی لیے حضور نے حضرت علی سے بھی یہی فرمایا تھا کہ انا انت اخی وانا اخو، تم میرے بھائی ہو۔ تو اس لیے بالکل بہن کا خرچہ دیا کریں، واجب نہ بھی ہو تو اخلاقی ذمہ داری تو ہے نا۔ اگر کوئی مجلس میں جائے، مجلس سنے لیکن ماتم نہ کرے، مجلس سننا بھی حرام ہے، وہ تو جھوٹ بولتے ہیں، وہ تو ذاکر ہیں، مرثیے پڑھ پڑھ کے لوگوں کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں، جب سنے گا تو انشاءاللہ پیٹے گا بھی ضرور پھر۔ اور اس سے بڑا اللہ کا کیا عذاب ہو ان حسین کے نام لینے والوں پر۔ کوئی آدمی اپنے منہ پہ تھپڑ مارتے، خود مار رہے ہیں، قیامت تک مارتے رہیں گے۔ ہم 9 یا 10 محرم کو امام حسین کا واقعہ سنا سکتے ہیں، سارا سال کیوں نہیں سناتے ہو؟ صرف 9 اور 10 کو کیوں سناتے ہو؟ یہ تو وہی شیعہ والی بات ہو گئی نا۔ آپ 9 یا 10 کو روزہ رکھیں، کس سے نہ سنائیں۔ لوگ حضرت علی کو مولا کا معنی دوست ہے، مولا کا معنی خدا نہیں ہوتا، مولا کا معنی غلام بھی ہے، مولا کا معنی دوست بھی ہے، مولا کا معنی سردار بھی ہے۔ اگر وہ خدا سمجھ کے کہتے ہیں تو پھر کافر ہیں۔ مولا علی مشکل کشا حاجت روا، پھر تو کافر ہیں۔
اگر لڑکے کے عقیقے میں ایک بکری ایک دمبا ذبح کرے بالکل ہو جائے گا، 2 بکریاں ذبح کرے تب بھی ہو جائے گا۔ کہتے کہ میرے گردے میں پتھری بنتی ہے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز، اصولی چیز یہ ہے کہ آج کل دنیا میں علاج ہے، نکالی جا سکتی ہے، پھر پتھری کی باقاعدہ لیبارٹری ہوتی ہے کہ پتھری بنتی کس چیز سے ہے، وہ چیز کھانا چھوڑ دیں پھر نہیں بنے گی، کہ یہ پتھری جو بن رہی ہے ابھی یہ دودھ سے بن رہی ہے اور یا سبزیوں سے، ٹماٹر وغیرہ سے بن رہی ہے، تو جب اس کی تحلیل ہو جائے گی تو پھر دوبارہ نہیں بنے گی جب آپ نہیں کھائیں گے۔ باقی زمزم سے بڑی شفا کوئی نہیں۔ والد کو کینسر ہے، والدہ کی جائیداد 2 سال سے بہنوں کے رشتوں کے مسئلے میں سمجھ نہیں آ رہا۔ بہرحال 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے رشتے آسان کرے اور والد کو بھی شفا عطا فرمائے۔ نماز جمعہ ان مسجدوں میں جو بڑی جامع مسجدیں ہیں، جہاں بڑی آبادی ہے، جہاں بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ شراب پینے سے 40 دن نماز نہیں ہوتی ہے، مانا اس کا اجر نہیں ملتا، یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوتی، نماز تو ہوگی، وہ تو ہر فاسق فاجر کی نماز ہوتی ہے، ہر زانی ہر شرابی کی نماز ہوتی ہے، لیکن جو نماز پر اجر ہے وہ نہیں ملتا، فرض ادا ہو جائے گا۔ ایک بزرگ کو اسلام آباد میں سانپ نے ڈس لیا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے چھوٹے بچے نماز کے دوران کبھی آگے بیٹھ جاتے ہیں اور کمر پر پمپر بھی لگا ہو تو کوئی بات نہیں، حضور بچے کو کندھے پر بھی بٹھا لیا تھا نماز میں، تو آگے بیٹھ گیا تو کیا ہو گیا؟ میرے ذمے جو قضا نمازیں ہیں مجھے تعداد یاد نہیں، سب سے پہلے توبہ کرو، اس کے بعد ہر نماز کے ساتھ 1 1 2 2 کر کے قضا پڑھتے رہو۔ میری ہمشیرہ مریم سلمان کے لیے اللہ اس کو اچھا نصیب بنائے اور دین میں کام کرنے کی توفیق دے۔ میری کمر میں تکلیف ہے، ڈاکٹر نے کرسی پہ نماز پڑھنے کا کہا ہے، بہرحال پہلے کھڑے ہو جائیں پھر بیٹھ جائیں، پہلی دفعہ قیام ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بچے کو حافظ قرآن بنائے، جو پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو کامیاب کرے۔ بہرحال ایک ویڈیو دیکھیے واشنگٹن میں کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے سعودی عرب کے نصاب میں بھی اپنی چیزیں داخل کی ہیں، بالکل بکواس کرتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں۔ سعودی عرب کا نصاب الحمدللہ خالص اسلامی ہے۔ وضو کرتے ہوئے عورت کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو تب بھی وضو ہو جائے گا، لیکن ہو تو اچھی بات ہے۔ داندھ میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے لیکن ہم نے وضو کر لیا، نماز پڑھی، نماز ہو جائے گی۔ میت کو کفن دینے کے بعد کفن پہ یا اس پہ عطر لگانا جائز ہے، خوشبو لگانا جائز ہے۔ کسی موٹی عورت کی میت کو تیار بنا ہوا کفن پورا نہیں ہوتا اور چادر ملا رہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ جو نمازیں قضا ہوئیں گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ میری بہن شادی نہیں کرنا چاہتی، بہرحال اس کی سہیلیوں سے پوچھے کہ وجہ کیا ہے، اس کے شادی کے نہ کرنے کی وجہ اس کی کوئی کسی جگہ کچھ خیالات ہوں اور آپ نہ کرنا چاہتے ہوں، بہرحال اس کے بعد 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگا کریں۔ میرا شوہر کا اسم بھی کوشش
پاس نہیں ہوتا ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 500 دفعہ پڑھا کرے. میت کو سر میں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عورتیں جو حساب کرنے والے پیروں کے پاس جاتی ہیں اور وہ حساب کر کے بتاتی ہیں، بالکل شرک ہے. وہ مطلق جاہل ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. ان کو حساب سے کیا پتہ لگتا ہے؟ ان کا تو اپنی بیوی کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں ہے. اس کا حساب کر کے بتا دیں گے اس وقت کہاں بیٹھی ہے. وہ کون سا گناہ ہے جس کے کرنے سے نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں؟ شرک، ریا، سرکار دو عالم کی نافرمانی. ہمارے گندم پیسنے کی چکی ہے، فی من 120 روپے لیتے ہیں. گاہک ہمیں 90 روپے فی من پیسنے کو دیتے ہیں. ہم ان سے 1 یا 2 کلو آٹا رکھ لیتے ہیں. اگر آٹے کی قیمت لگا کے رکھ لیں تو ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ باہر کے ملک سے سامان منگوائے تو منگوا کے دینے والا کمیشن لے سکتا ہے، لے سکتا ہے. اسلام میں کتنا منافع لینا چاہیے؟ لا ضرر ولا ضرار، نہ اتنا ہو کہ نہ تمہیں نقصان ہو نہ اگلے کو نقصان ہو. میرے 2 بچے ہیں، دونوں معذور ہیں. ایک بچے کی آنکھیں بھی ٹیڑھی ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. یہ سارے کام وظیفوں سے نہیں ہوتے. زمزم پلائیں، خود فاتحہ پڑھ کے دم کرتے رہیں. اللہ کی طرف سے امتحان ہے. میرے دوست عمرے کے لیے آئے تھے، اس کے یہاں پکڑے گئے. اللہ ان کی رہائی کر دے. کوئی وجہ نہیں ہوگی، یہاں کی پولیس ایسے نہیں پکڑتی. میرے والد بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے. جتنے بیمار ہیں اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین. مجھے ذہنی پریشانی ہے، اللہ کے قرآن میں اطمینان ہے. قرآن پڑھا کرو. رزق میں برکت کے لیے استغفار پڑھا کرو. میں نے بالوں کو ٹک لگایا عمرے کے بعد، یہاں وہ دم پڑ گئی. بہن بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. ہم نے رات مزدلفہ میں نہیں کاٹی. رات کو 3 بجے شیطان کو کنکری مار دم پڑ گئی. ہمیں نماز میں پتہ نہیں بات کدھر بدے چڑھی، پتہ نہیں. بہرحال ناف ظاہر نہ ہو، اوپر کپڑا باندھا کریں. اگر ناف کھلی ہو نماز بھی نہیں ہوگی، طواف بھی نہیں ہوگا. عمرہ ادا کیا، بال چھوٹے تھے. ایک دوست نے جلدی میں لیزر سے علاقہ کیا لیکن کافی بال رہ گئے. پھر میں نے خود لیزر لگایا. بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، خود بھی کر سکتا ہے. عمرے کرنے والا آدمی طواف اور صفا کرنے کے بعد اپنے سر پہ خود بھی حلق کر سکتا ہے. ہمارے یہاں جنازے کو لے جاتے ہوئے 40 قدم چلتے ہیں، ہر 10 قدم کے بعد چاروں اس کی جگہ بدلتے ہیں. بالکل بدعت ہے. بچوں کی شادی کے لیے 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعائیں کریں. مدینہ منورہ میں نماز جماعت سے ادا کی لیکن پتہ نہیں لگا کہ ہم امام کے آگے کھڑے ہیں. اگر آگے کھڑے تھے تو نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھیں. مکے کا مقیم اگر حج پہ جائے تو 9 اور 10 کو وہ بھی نمازیں پوری پڑھے گا اگر مکے کا مقیم ہے حنفی مسلک پر. باقی ائمہ کے نزدیک مقیم ہے یا مسافر سب 2 پڑھیں گے. اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. میں نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا کیا، بال ابھی تک نہیں کٹوائے ہیں. بال کٹوانے گئے تو حجام بولا بہرحال بال کٹوائیں ہر حال میں، جب تک نہیں کٹواؤ گے آپ احرام میں ہیں. اور
آپ دم بھی ادا کریں اور پہلے سب سے پہلے بال تو کٹوائیں نا، تاکہ احرام سے تو نکلو. چادریں کھولنے سے احرام ختم نہیں ہوتا جب تک حلق نہ کراؤ. میں نے منت مانی تھی کہ میرے یا بیٹی کو اللہ صحت مند اولاد نرینہ سے نوازے تو میرے پاس جو سونا ہے اس میں کچھ اللہ کی رضا کے لیے خیرات کروں گی. لیکن ابھی تک میری منت پوری نہیں ہوئی. جب پوری نہیں ہوئی تو تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب پوری ہو تو سوچا جائے گا نا. ابھی منت بدلنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہو تو منت اپنی جگہ ہے. ویسے یاد رکھیں کہ منت وغیرہ سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. صحیح حدیث ہے حضور پاک کی، آپ نے فرمایا کہ جو تقدیر کا فیصلہ ہے وہ ہو کے رہتا ہے، وہ منت سے بدل نہیں جاتا. اتنا ضرور ہوتا ہے کہ کسی بخیل کا مال نکل جاتا ہے. منت مانی ہے جی میں کیا کروں، خرچ تو کرنا پڑے گا. تو بہرحال جب آپ کی منت پوری ہی نہیں ہوئی تو آپ کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی آپ کے بیٹے کی شادی نہیں ہوئی، آپ اس کی شادی کریں، پھر جب اللہ منت پوری کر دے اللہ دے دے گا. کہتے تھے کہ محرم کے پہلے جمعہ میں عورتیں قبرستان میں جاتی ہیں، ان کی لپائی پتائی کرتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں، اس پہ دال وغیرہ بھی ڈالتی ہیں. خود بریانی کھاتی ہیں، مردوں کے لیے دال لے جاتی ہیں، اور وہ بھی سال کے بعد. یہ خالص بدعت ہے، ناجائز ہے. عورتوں کا قبرستان میں جانا بھی منع ہے، چاہے جائے کہ وہاں جا کے قبریں بنائیں اور اس پہ دال ڈالیں. میں روزانہ 25 منٹ میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. فجر کی اذان کے بعد جماعت سے پہلے تحیت الوضو پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 سنت جو ہے فجر سے پہلے والی وہ پڑھ لیں، وہ سب اسی میں آ جائے گا. حضرت آدم سے لے کر آج تک کتنا عرصہ گزر گیا ہے، نہ آدم علیہ السلام نے کیلنڈر بنایا، نہ میں نے کوئی ڈیٹ لکھی ہے. حضور جب شیب ابی طالب میں تھے تو دوران حصار آپ نے اونٹ کا گوشت کھایا. اونٹ کا گوشت ویسے ہی حلال ہے، شیب ابی طالب کی کیا ضرورت ہے؟ اونٹ حلال ہے، گوشت کھا سکتے ہیں. لیکن اس وقت کون ان کو اونٹ کا گوشت دیتا تھا؟ وہ تو محصور تھے. اونٹ کوئی حرام چیز تو نہیں ہے، اونٹ تو حلال ہے. شراب کے عادی سے تعلقات رکھنا بھی تعلق ہر مسلمان کافر سے جائز ہے. تعلق رکھو اور اس کو شراب چھڑانے کی کوشش کرو. ایک لڑکی کو تکلیف ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہر حال میں بچہ نکالنا پڑے گا ورنہ یہ مر جائے گی. تو اگر ڈاکٹر مسلمان ہیں کہتے ہیں